اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں۔ سب سے پرانا اور مشہور ترین خیال مولانا محمد حسین آزاد نے پیش کیا کہ یہ زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، جو دہلی اور دوابہ کے گرد و نواح کی زبان تھی۔ اس سے پہلے عام خیال یہ تھا کہ اردو اپنی متکلم شکل میں سلاطین مغلیہ کے لشکروں میں پیدا ہوئی اور وہیں سے پرورش پا کر ادھر ادھر پھیل گئی۔ مغل بادشاہوں اور دکن کے نوابین کی سرپرستی نے اس زبان کو عروج بخشا اور یہ اردو معلیٰ کہلائی۔ میرا نام برجیت زہرا ہے اور میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ یہ لشکری زبان تھی۔ لشکری زبان اس صورت میں کہ سلاطین مغلیہ کے جو لشکر تھے ان میں ترک قوم کے بہت سے افراد شامل تھے اور ترکی زبان کے الفاظ اس زبان میں شامل ہوئے، اور کیونکہ ترکی میں لشکر کو ارد کہا جاتا ہے اس لیے یہ زبان اردو کہلائی۔ آج اردو زبان کو اگرچہ قومی زبان کی حیثیت حاصل ہے، لیکن ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قومی زبان کو زندگی میں صحیح مقام حاصل ہوئے بغیر قومی یگانگت پیدا نہیں ہو سکتی، نہ ہی قوم کے افراد کا احساس کمتری دور ہو سکتا ہے اور نہ خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اردو کی قومی زبان کے طور پر ترویج ہو تاکہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے درمیان جذباتی تعلق اور گہرا ہو جائے۔ اردو زبان اگرچہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن اسے آج تک ایک قومی زبان کا درجہ نہیں دیا جا سکا، یہاں تک کہ ہمارے اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے وہ تو یوں لگتا ہے کہ وہ اردو کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی بات چیت میں کوئی ان کا ایک جملہ بھی شاید ایسا نہ ہوتا ہو جس میں انگریزی کے 2-3 الفاظ شامل نہیں ہیں۔ تو جب وہ اپنی قومی زبان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس طرح وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ان میں قومی یگانگت پیدا اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ پوری قوم اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ نہ دے۔ اگر اردو کو قومی زبان کی حیثیت دی جائے گی تو صوبوں کے درمیان یگانگت بڑھے گی، آپس میں ایکا پیدا ہوگا اور ہماری قومی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا۔ زبان کا کردار پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اپنی زبان کو حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی ہر چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم سے زیادہ دنیا کی کوئی قوم احساس کمتری میں مبتلا نہیں۔ ہمارے نئی گلی کوچوں کے نام انگریزی زبان میں ہوتے ہیں، اداروں کے نام بھی انگریزی زبان میں رکھنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی محفل میں ہم کسی بھی شخص کو بغیر انگریزی کی آمیزش کے خالص اردو زبان بولتے ہوئے سنیں۔ کیا اردو اس قدر بے مایہ ہے کہ وہ قومی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی؟ زبان کی مثال ایک ایسے بہتے دریا کی ہے جس میں جوش اس وقت آتا ہے جب اس میں اندرونی طور پر حرکت پیدا ہو۔ زبان میں یہ حرکت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اسے استعمال نہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم بین الاقوامی زبان کا سہارا لیتے ہوئے اردو کو نظر انداز کرتے رہیں گے اور اسے قومی زبان کا صحیح درجہ حاصل نہیں ہوگا، ہم کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ اردو زبان ہماری گزشتہ تہذیب کی وارث اور آئینہ دار ہے اور عربی اور فارسی کے بعد تیسری بڑی اسلامی زبان ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس کی افادیت پر زور دیا جاتا رہا، حتیٰ کہ قائد اعظم نے ڈھاکہ کے ایک اجلاس میں اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ لیکن 74 سال گزرنے کے باوجود ہمیں غیر ملکی زبان کے چنگل سے نجات نہ مل سکی اور اردو کو وہ درجہ نہ دیا گیا جس کی ایک قومی زبان مستحق ہوتی ہے، کیونکہ جب تک کوئی قوم اپنی قومی زبان کو یہ درجہ نہیں دیتی، اس کے افراد میں قوت اظہار اور انفرادی رنگ پیدا نہیں ہو سکتا۔